السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نبیل انجم آفیشیل۔ آج بات کرتے ہیں کہ حمیت کی چیز کا نام ہے ہونریبل شپ۔ یاد رکھیے گا، حیا اور غیرت کا آپس میں بڑا ہی کنیکشن ہے۔ جس طرح حیا اور ایمان کا آپس میں ایک تعلق ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حیا اور ایمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ when one thing is far away اور دوسری خود اٹھ جاتی ہے۔ یہ حیا جو ہے نا، یہ جو مین چیز ہے نا، آج مسلمانوں کے اندر جو ہے نا، وہ حمیت ختم ہوگی، حیا ختم ہوگی۔ جب مسلمان یا کسی بھی انسان کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب انسان غیرت اٹھ جاتی تو وہ بغیرت ہو جاتا ہے، اور بغیرتی بزدلی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہمیشہ زندگی کے اندر یاد رکھیے گا، بغیرتی ہمیشہ انسان کو بزدلی کی طرح لے جاتی ہے۔ اور حیا کا لائف کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ حیا اب کیا ہے؟ داڑھی رکھ لینا اور غیر محرموں سے پردہ کر لینا، یا حجاب کر لینا اور غیر محرم مردوں سے پردہ کر لینا، ہم اس چیز کو حیا تصور کر لیتے ہیں۔ لیکن حیا کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ انسان حجاب پہن لے اور آنکھوں سے کسی کو دیکھے نا، دل کے اندر بھی حیا ہونی چاہیے۔ حیا فقط اتنی نہیں کہ ایکسٹرنلی شو، انٹرنلی حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایکسٹرنلی حیا جو ہے نا، یہ ایک دکھاوا ہے لوگوں کو شو کرنے کے لیے۔ انٹرنلی حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انٹرنلی حیا جو انسان کے اندر ہو، یہ ہے کہ انسان جو ظاہر اس کا ہونا وہی ان سے اندر ہو۔ اگر وہ انسان لوگوں کے سامنے حیا والا ثابت ہو رہا ہے، ایک داڑھی رکھ رہا ہے، اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، اس نے عورتوں کو دیکھ کے چھپ رہا ہے، لیکن جب اندر جاتا ہے اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، وہ موبائل پہ ہوتا ہے اور کسی غیر محرم سے بات کرتا ہے، یا ایسا غلط کام کر رہا ہے، اور ایسا ان کے کام کر رہا ہے جو معاشرے کے اندر ایک تصور نہیں کیا جا سکتا، تو وہ حیا والا بندہ نہیں ہے۔ اور حدیث پاک ہے، قیامت والے دن جو ٹولے اٹھیں گے نا قبروں میں سے، ان میں سے ایک جو ٹولہ اٹھے گا اس سے سخت بدبو آ رہے گی، جو حرام جانور کی بدبو نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی، جیسے کہ کتا کوئی مرا ہوا ہو یا گدھا مرا ہوا ہو یا کوئی اور جانور کوئی مرا ہوا ہو، تو اس سے بدبو آتی ہے۔ فرمایا some people in my امت، ان میں سے اس طرح کی بدبو آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جو ایکسٹرنلی شو کرائے تھے، we are very pious men, we are very pious women, but internally وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ That's people، اللہ ان کے جسم سے اتنی بدبو آئے گی جس طرح ایک حرام جانور کی بدبو آئے گی۔ تو حیا جو ہے نا، حیا اور ایمان کا آپس میں بڑا ہی تعلق ہے۔ اب حیا کے بعد حمیت۔ اب حمیت اور حیا کا، غیرت مند بندہ ہی حیا والا ہوتا ہے، اور حیا آتی غیرت بندے کو، لیکن حمیت بہت بڑی چیز ہے۔ حیا آپ کر لیتے ہیں، آپ عورتوں سے، آپ گناہوں سے، آپ کا رب دیکھ رہا ہے، لیکن حمیت بہت ضروری ہے۔ حمیت یہ ہے کہ آپ نے غلط کو غلط ڈکلیئر کرنا ہے اور سچ کو سچ بتانا ہے۔ اور غیرت آپ نے وہاں دکھانی ہے جہاں پر لوگ اپنا تعلق بنانا شروع کر دیتے ہیں، جہاں پر لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے متحد جب کر دیتے ہیں، تو وہاں پر وہ غیرت نہیں دکھاتے۔ کیسے؟ ایک بندہ ہے، اس کو پتہ بھی ہے فلانا بندہ غدار ہے، فلانا بندہ مسلمانوں کو مار رہا ہے، اور اس کے ساتھ کنیکٹ ہے، اسے پتہ بھی ہے، لیکن وہاں پر اسے غیرت دکھانی چاہیے تھی۔ اب غیرت کا یہاں معنی کیا ہے؟ کہ اسے بلانا نہیں، وہاں اٹھنا تھا، اور اس کے خلاف بات کرنی تھی، اس کے خلاف سٹینڈ لینا تھا، یہ غیرت تھی۔ یعنی کہ یہ جو نا آپ چلے کہ اسی کے ساتھ، آج امت کے اندر یہی مسئلہ تو بنا نہیں ہوا ہے کہ آج کس طرح کفار ظلم کر رہے ہیں، آج امت کے اندر خود مسلمانوں کے اندر غدار جو ہیں ظلم کر رہے ہیں، اور ہم ان کا گیت گا رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رائٹ پاتھ کو ہوتا ہے، تو یہ کون سی غیرت ہوئی؟ ایک بندہ آپ کے ملک کو تباہی کر رہا ہے، آپ کی ملک کی بربادی کر رہا ہے، اور آپ اسی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں مولوی بھی ہوں، میں پیر بھی ہوں،
میں بڑی پردہ دار خاتون بھی ہوں، میں بڑی نیک خاتون ہوں، لیکن آپ غلط کو نہیں غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ کے اندر خمیت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک غیرت مند طبقہ ہوتے، غیرت مند کیا ہوتے ہیں؟ غیرت مندی از دا نیم آف بریونیس۔ آپ کے اندر اگر بہادری ہوتی تو آپ اس کے منہ پہ کہتے ہوئے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم غلط ہو، تم غلط نظام کو ایک جو ہے نا ساتھ ہو، ہم غلط نظام جو ہے نا اس کے خلاف ہے، ہم غلط نظام کو نہیں پسند کرتے۔ تو غیرت یہ ہوتی ہے بھائیوں کہ غیرت جو ہے نا آپ نے وہاں پر دکھانی چاہیے ہوتی ہے جہاں پر ایک ناحق ایک ظلم و ستم ہوتا ہے، اور ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہی غیرت مند طبقہ ہوتا ہے۔ غیرت مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں۔ اور قوموں کی بزدلی کیسے آئی ہے؟ جب قوموں نے غیرت چھوڑ دی، پھر وہ قومیں تباہ ہو گئی، قومیں ذہنی غلام بن گئی، قوموں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جایا گیا۔ وہ ریزن کیا تھا کہ ان قوموں نے اپنے اندر سے خمیت کو چھوڑ دیا، ان قوموں کے اندر سے غیرت ایک چلی گئی۔ تو جب انسان غیرت مند ہو جاتا ہے پھر بہادری آ جاتی ہے، پھر وہ جو ہے ایک جو غیرت جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے۔ غیرت اتنی بڑی چیز ہے کہ صرف اعلان آیا، یہودی آیا وقت کے بادشاہ کے پاس، تو اس نے کہا کہ ہماری بیٹی رازق نام کا بادشاہ عیسائی ہے، تو وہ لے کے چلا گیا ہے، اور اس کا جو لڑکے لیتا ہے نا، اب وہ یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے کہ خوبصورت لڑکیوں کو پکڑتا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو وہ اپنی عیسائیوں کو بھی پکڑتا ہے اور زیادہ تر یہودیوں کی لڑکیوں کا اپنا نشانہ بناتا ہے۔ آپ اس نے کہا کہ یو آر جیوز اینڈ آئی ایم اے مسلم، اور ہمارا قرآن کہتا ہے کہ یہودی اور مسلمان آپس میں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نصرانی یہودی مسلمانوں کے آپس میں دوست نہیں ہو سکتے، میں تمہاری مدد کی کروں۔ اس نے کہا تمہارا اسلام تو مظلوموں کی حمایت کرنے کا نام ہے۔ اس وقت بادشاہ نے جب یہ الفاظ سنے تو جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا ویر از طارق بن زیاد، انہوں نے طارق بن زیاد کو کہا، ایک اسماعیل جرنیل تھا اس کو کہا، ایک اور بندے کو کہا، ان تینوں نے جا کے اندلس کے اندر پہنچے، ان تینوں نے اندلس کے اندر گئے، اور ان تینوں نے فقط یہودی کی بچی کو بچانے کے لیے اپنی جان جو ہے نا لگا دی، اپنی جان وار دی، اور اندلس کو بھی فتح کر لیا، اور اس یہودی کی بیٹی کو اسے جا کے دے دی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے غیرت۔ غیرتی چیز کا نام ہے کہ آواز دی، یہودی آیا کہ میری بیٹی کو مارا جا رہا ہے، میری بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج یہاں مسلمانوں کی بیٹیاں مار رہی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں۔ غیرت جہاں دکھانی تھی وہاں پر ہم نے مذمت کرنا شروع کر دی، اور جہاں پر برداشت کرنا تھا وہاں ہم نے غیرت دکھانا شروع کر دی، وہاں پر ہم نے قتل کر دیے غیرت کے نام پر، وہاں ہم نے غیرت کے نام پر جو ہے نا گھر سے جو ہے نا بالکل بے دخل کر دیا، وہاں ہم نے برداشت کرنے دی۔ تو غیرت کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے۔